بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ حدیث میں بعض ایسے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں جو ظاہر حیا کے خلاف ہے، مگر اس لیے بیان کیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے آج کل ہمارے معاشرے میں ایک گناہ جس میں لوگ مبتلا ہے اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر بہرحال شریعت کا مسئلہ ہے اور لوگ اس میں مبتلا بھی ہے، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے یعنی بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے اندر بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں جو اپنی زوجہ یعنی بیوی سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پر یہ جن لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو اپنی زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری زوجات بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ بے وفا لوگ اپنی بے وفائیوں کو چھپانے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں اور ایسے میں جھوٹ بولنے سے بھی اجتناب نہیں کرتے۔ ایسے ہی کچھ جھوٹ ایک معروف ڈیٹنگ ویب سائٹ نے مختلف خواتین سے بات کرنے کے بعد بے نقاب کیے ہیں۔ ویب سائٹ گلینڈن نے 18,000 خواتین ممبر سے مختلف طرح کے سوالات کیے اور یہ بات سامنے آئی کہ زیادہ تر خواتین کسی دوسرے کے ساتھ شام باہر گزارنے کے لیے اپنی سہیلیوں کا کہہ کر جاتی ہے۔ کچھ خواتین کا کہنا ہے کہ وہ کبھی شاپنگ اور کبھی دفتر میں زیادہ کام کرنے کا بہانہ کر کے شام مزے سے گزار لیتی ہے۔ 27% خواتین کہتی ہیں کہ وہ جم میں ہے اور 11% اپنے والدین کا کہہ کر غائب ہو جاتی ہے۔ قدرت نے اس دنیا میں انسان، چرند پرند اور حیوان سب کے جوڑوں کو تخلیق دیا ہے، تاہم جوڑوں کے صحیح اور غلط ہونے کا قانون حیوانوں اور چرند پرند پر تو لاگو نہیں ہوتا، مگر انسان کا معاملہ اس سے ذرا مختلف ہے۔ خواہ وہ مرد ہو یا عورت، انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے اپنے معیار کے مطابق شریک حیات میسر آئے۔ اسی سلسلے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ خواتین مردوں میں سب سے پہلے 10 چیزوں کو نوٹ کرتی ہے۔ جان کر آپ بھی اپنے اندر تبدیلی لائے اور ان پر عمل کر کے اپنے لیے صحیح لائف پارٹنر کو تلاش کرنے میں مدد حاصل کریں۔ چہرہ، ظاہر سی بات ہے چہرہ انسان کے جسم کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، تو خواتین سب سے پہلے اسی چیز کو نوٹ کرتی ہے۔ مسکراہٹ، دوسری چیز جو آپ کو دوسروں سے منفرد کرتی ہے وہ آپ کی مسکراہٹ ہوتی ہے، اس لیے خواتین آپ کی مسکراہٹ کو بھی نوٹ کرتی ہے۔ آنکھیں، کہتے ہیں انسان کی آنکھیں بنا کچھ بولے بھی بول دیتی ہے۔ خواتین کو دوسروں سے مختلف آنکھوں کی رنگت بھی بہت لبھاتی ہے، اسی لیے آپ کی آنکھیں بھی آپ کا شخصیت کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ جسامت، خواتین جسامت پر بھی بہت زیادہ غور کرتی ہے۔ اگر آپ کوئی بہت زیادہ باڈی بلڈر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ہر لڑکی پسند کر لے، بلکہ سب کی مختلف پسند ہوتی ہے، تاہم آئیڈیل جسامت والوں کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے۔ ڈریسنگ، سنسن خواتین مردوں کے لباس
پر بھی گہری نظر رکھتی ہے۔ تو اگر آپ کسی لڑکی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں ڈریسنگ سینس ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جسم کی بو صرف خواتین ہی نہیں بلکہ دنیا میں موجود تمام انسان ہی اس چیز پر خاصی توجہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا جسم مہکتا رہے تو کسی پر بھی ایک اچھا امپریشن جاتا ہے۔ اعتماد، خواتین پر اعتماد مردوں سے بے حد متاثر ہوتی ہے۔ آپ کا اعتماد خواتین کو بے حد لبھاتا ہے، جبکہ جن میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے وہ اکثر خواتین کو متاثر کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ بولنے کا انداز، آپ کے بولنے کا انداز اور آپ کی آواز بھی بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اگر آپ کی آواز کانوں میں رس گھولنے والی ہو تو خواتین آپ کے بولنے سے بہت متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے کے علاوہ لب و لہجہ درست ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ ہنسی مذاق، ہنسی مذاق کے معاملے میں امتزاجاً اگر آپ اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کب مذاق کیا جائے اور کب نہیں تو خواتین کو آپ کی یہ ادا بھی بے حد پسند آئے گی۔ لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں، خواتین آپ کی اس چیز کو بھی بے حد سنجیدگی سے نوٹ کرتی ہے کہ آپ لوگوں سے کس طرح پیش آتے ہیں۔ اگر آپ کے مزاج میں تلخی ہے تو آپ کسی لڑکی کو اتنی آسانی سے امپریس نہیں کر پائیں گے۔ اپنی نغمگی اور علاوتوں کی جانب بلاتی ہے، لیکن سماعتوں سے محروم افراد اور سماج اس کی صداؤں کو سننے سے محروم رہتے ہیں۔